میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دکان پر آدمی بیٹھا ہے، 8-9 سال کی بچی آ گئی اور کہتی ہے میرے پاس 2 روپے ہیں، مجھ کو غلہ بھی دے دو اور مجھ کو گھی، نمک اور مرچ بھی دے دو۔ جو دوسرے اور دکاندار ہیں انہوں نے 2 روپے لیے اور پھینک دیے اور کہا کہ یہ ساری دکان 2 روپے کے اندر لوٹ نہ آئی ہو۔ لیکن ایک دیندار آدمی تھا جس نے اپنی جان اور مال کو ضروریات، عبادات، اخلاقیات اور دعوت پر لگانا طے کر لیا تھا۔ میرے دوستو، اس نے جب دیکھا کہ 8-9 سال کی لڑکی 2 روپے لے کر آئی تو پوچھا کہ تمہارے کیا حالات ہیں؟ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میرے والد کا ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہو گیا، میری ماں بیوہ ہو گئی اور میری ماں پردے میں رہتی ہے، لوگوں کے برتن کو صاف کر کے اپنی ضروریات پوری کرتی ہے۔ آج اسے کوئی مزدوری نہیں ملی تو آج ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ ہماری 4 بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب یہ سارا منظر سن کر دکاندار کو رونا آ گیا۔ میرے دوستو، اور اس نے اچھا خاصا سامان ایک بڑے ٹوکرے میں بھر کر اپنے نوکر کے ہاتھ اس لڑکی کے ساتھ بھیج دیا اور وہ 2 روپے بھی واپس کر دیے۔ میرے دوستو، اب جب دونوں گھر گئے تو کھانا پکا، دھواں نکلا، آنکھوں میں سے آنسو نکلے کہ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے ہمارے فاقے کے اندر ہمارا ساتھ دیا۔ اب ان کی آنکھوں کے اندر جو آنسو ہیں وہ نامعلوم کتنی نعمتیں دلوائیں گے۔ جیسے بارش برستی ہے تو زمین کے اندر سے کتنے پھل، فروٹ، ترکاریاں وغیرہ تیار ہوتی ہیں، اسی طرح یتیم اور بیوہ کے آنکھوں سے جب آنسو نکلے گا، یتیم اور بیوہ کے آنکھوں سے جب آنسو نکلے گا اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی تو بعض مرتبہ 7 نسلوں تک کے فاقے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک طرف آدمی کو وہ کرنا ہے جو اس کے اوپر ضروری ہے کیونکہ اس کے نہ کرنے پر جہنم میں جانا پڑے گا، اور دوسری طرف جو ضروری نہیں ہے بلکہ بطور مہربانی اور بطور اخلاق کرنا ہے وہ بھی کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے خزانے سے فائدہ پہنچ سکے۔ اللہ سے اپنے ساتھ جو کام کرانا ہو تم وہ کام بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کرے۔ حدیث میں ہے زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔